अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक नया मोड़ आ गया है और इमरान खान ने अपोजिशन पार्टियों को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया है। हमारे साथ पाकिस्तान से वहाँ के मारूफ सहाफ़ी फैजुल्ला खान से मौजूद है। उनसे जानेंगे क्या क्या अभी हो रहा है पाकिस्तान में। जहाँ तक यही कि इतवार को आज का दिन तय था कि असम्बली में तहरीक एतमाद पेश की जाएगी, इमरान खान के खिलाफ वोटिंग होगी और फैसला हो जाएगा कि इमरान खान के पास मेजोरिटी है या नहीं। लेकिन उससे पहले डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने इजलास को ही मुस्तरद कर दिया, कहा यह गैर आइनी है। और उसके बाद इमरान खान ने 3 मिनट की स्पीच दी कौम के नाम खिताब में, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने सदर जमहूरिया को तजवीज़ पेश कर दी है कि असम्बली को तहलील कर दे, या हिंदी में उसको कहते हैं भंग कर दे। और उसके बाद अब खबर आ गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि पाकिस्तान की जो असम्बली है वो भंग कर दी गई है, तहलील कर दी गई, जिसके बाद 90 दिनों के अंदर चुनाव होंगे। तो पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टियों को एक बड़ा धचका लगा है। फैजुल्ला खान साहब, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, आप खुद बताएं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया शम्स साहब। देखिए, आज के दिन का तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, अपोजिशन को भी, पूरी पाकिस्तानी कौम को भी। बहुत सारा जो दुनिया भर का मीडिया है वो भी इस इशू को कवर कर रहा था। आज वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की जी, तो जब असम्बली का आज इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद वफाकी वजीर कानून फवाद चौधरी ने पहले खिताब किया और उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है बुनियादी तौर पर ये एक बैरूनी साजिश है और पाकिस्तान का आइन और कानून इस साजिश की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा उन्होंने स्पीकर से दरख्वास्त की कि वो अपनी रूलिंग में इस तहरीक अदम एतमाद को कलअदम करार दे दें। उसके फौरन बाद स्पीकर ने उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस जो अदम इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया, बाद 25 अप्रैल की तारीख दे दी। तो ये बिल्कुल गैर मुतवक्के था, इसकी तवक्को किसी को भी नहीं थी। अपोजिशन ने इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया है और इसके साथ ही जैसे ही ये इजलास खत्म हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान का रिकॉर्डेड शुदा बयान सरकारी टीवी से जारी हुआ। इसका मतलब है प्लानिंग पहले से उन्होंने कर रखी थी और अपने इस बयान में उन्होंने कहा कि उनके स्पीकर ने बड़ा दिलेराना फैसला किया है और साथ ही उन्होंने सदर मुमलिकत को एडवाइस दी, तजवीज़ दी कि वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली तोड़ दें। और अब से कुछ देर तक सदर मुमलिकत ने उनकी तजवीज़ मानते हुए पाकिस्तान की कौमी असम्बली भी तोड़ दी है, विफाकी काबीना भी तहलील हो गई है। और अपोजिशन इस मामले पे बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि जो सबसे बड़े गुरु हैं यहाँ के आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अहम, और वो वजीर आजम बनने जा रहे थे, उन्होंने कहा है कि अब इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगेगा जो जिसके तहत गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाता है। तो अपोजिशन अपनी ये तैयारियां कर रही है, जबकि हमारे पास जो असम्बली से पीटीआई के अरकान ने अपनी वीडियोस भेजी हैं उसमें वो बहुत ज्यादा खुश है। वो कह रहे हैं कि ये हमारा सरप्राइज था, हमने दे दिया है, अब हम इलेक्शन पे जा रहे हैं। इस सारे मामले में जो एक आईनी बहरान पैदा हुआ है, पाकिस्तान के जो कानूनी माहिरीन है वो दो तरह की बात कर रहे हैं। एक कानूनी माहिरीन की अक्सरियत का ये कहना है कि वजीर आजम का ये अमल इल्लीगल है, गैर कानूनी है, क्योंकि उन्हें तहरीक अदम एतमाद का सामना करना चाहिए था। लेकिन अब जब ये बात हो रही है कि ये मामला अदालत में जाएगा तो क्या होगा, तो इस पर आईनी माहिरीन कहते हैं कि चूंकि सूरत हाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एक नजरिए जरूरत के तहत ये भी कह सकती है कि इलेक्शन में जाने का फैसला ठीक है और इलेक्शन में ही जाया जाए। तो बहरहाल इस पर अब वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबात की तरफ जाने का फैसला करे, क्योंकि पहले मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पोजीशन के नुक्ते निगाह से जो उनके लिए खराबी है, एक तो वो ये कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, एक तो ये बात है। तो दूसरी बात ये थी कि शहबाज शरीफ अगर वजीर आजम बनते तो जो ये 6-8 महीने का अरसा था, इस दौरान इन्होंने बहुत सारी इस्लाहात करनी थी। नैब के हवाले से इन्होंने अपना प्लान तैयार कर रखा था कि किस तरह से नैब को काबू करना है। इसके अलावा कुछ जिस तरह से पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्होंने आके कुछ इस तरह के इस्लाहात करनी थी कि ताकि आइंदा इंतखाबात में उनको आसानी हो। तो इस सारे अमल में वो मंसूबा नाकाम हो गया, क्योंकि फौरी इलेक्शन पे जाने का नतीजा एक तरह से जुआ है। अब ये जुआ जो इमरान खान ने खेला है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी इजाजत मिल जाती है कि ठीक है आप 3-4 महीने में आप इलेक्शन पे चले जाएं, तो अगर इमरान खान उस इलेक्शन में जीतते हैं तो नैब भी बरकरार रहेगा और ये पॉलिटिशियंस के लिए, जो भी अपोजिशन के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। लेकिन अगर इमरान खान को इन इंतखाबात में शिकस्त होती है और अपोजिशन कामयाब होती है
تو اس صورت میں اپوزیشن کے لیے پھر عمران خان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور ان پر آرٹیکل 6 کے تحت باقاعدہ مقدمہ بھی بنے گا اور پھر وہ چلے گا بھی۔ تو یہ اس صورتحال میں پھر اپوزیشن کے لیے ایک مشکل یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اگر وہ الیکشن کی طرف اس صورتحال میں جاتے ہیں، یعنی جو ان کی 66 مہینے کی حکومت بننا تھی وہ بنے بغیر اگر وہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، تو پھر یہ اپوزیشن پارٹیز تو الگ الگ ایجنڈا رکھتی ہے، ان کے الگ الگ منشور ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں الگ ہیں۔ یا تو پھر متحدہ اپوزیشن ایک ساتھ ہو کر الیکشن لڑے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے، ورنہ پھر ان کے لیے کسی حد تک مشکلات بڑھ جائیں گی۔ اچھا، ابھی صدر جمہوریہ نے یا صدارتی محل سے نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اور 3 مہینے کے اندر چناؤ کا، تو کیا ابھی حتمی فیصلہ سپریم کورٹ سے ہوگا یا اب ہو چکا ہے کہ چناؤ ہونا ہے؟ دیکھیے، اپوزیشن اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہی، اپوزیشن مختلف باتیں کر رہی ہے۔ ایک ان کی طرف سے یہ بھی تجویز سامنے آئی ہے کہ ہم اپنا اسپیکر لا کر اس پر ووٹنگ کرا دیں، اور ایک جو وہ ابھی سے انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ آج گو کہ چھٹی کا روز ہے لیکن آج ہی سپریم کورٹ میں اپنی عرضی ڈال دی جائے تاکہ کل اس کی ہیئرنگ ہو سکے۔ تو سپریم کورٹ کی ساری نظریں اس وقت اب اپوزیشن کی ساری نظریں اس وقت سپریم کورٹ پہ جمی ہوئی ہیں، وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور وہاں سے اس معاملے کا جو بھی حل نکلے گا اس کو لے کر چلیں گے، کیونکہ اپوزیشن کی اس وقت ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں۔ وہ اپنا درخواست وہاں لے کر جائیں گے اور وہاں سے جو فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ تو حکومتی فیصلہ تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد سے ووٹنگ ہونا تھی، ووٹنگ کے بعد عمران خان صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنا ہوتا اور اس کے بعد 1-2 روز کے بعد اجلاس ہوتا جس میں شہباز شریف وزیر اعظم بنتے، اور پھر اپوزیشن کی جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں اس کے مطابق انہوں نے آگے بڑھنا تھا۔ تو کسی صورت یہ فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور پھر حتمی مطلب فیصلہ اپوزیشن کی وہی آخری سے ہے۔ امید اب سپریم کورٹ ہے؟ جی، سپریم کورٹ کی طرف ہی اس وقت اپوزیشن کی نظریں ہیں اور وہ وہیں سے اپنا اس معاملے کا کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر ایسا ابھی جو فی الحال 3 مہینے کا جو عرصہ ہوگا جب تک سپریم کورٹ میں بھی ہیئرنگ ہوگی یا 3 مہینے، تو اس دوران پاکستان کا جو نظام ہے کیسے چلے گا؟ وہ صدارتی محل سے چلے گا یا کوئی عبوری وزیر اعظم مقرر کیا جاتا ہے وہاں؟ جو ابھی صورتحال سامنے آئی ہے اس میں ہمارے آئین کا آرٹیکل 224 ہے، اس کے تحت صدر نے وزیر اعظم عمران خان کو ہدایت کی ہے کہ وہ فی الحال اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور وہ اس سیٹ اپ کو چلائیں۔ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے اس کے مطابق قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے جو ہمارے سابق اسپیکر تھے ایاز صادق، ان کو بٹھا دیا اس وقت اسپیکر کی نشست پہ، یعنی یہ اب اپنی تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش ہے اس پروسیس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک عجیب طرح کا بحران پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ ایک اسپیکر ابھی رولنگ دے کر چلے گئے تھے کہ یہ سب کالعدم ہے، الیگل ہے، سازش ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اور اب اپوزیشن کا اپنا اسپیکر اس وقت جو ہے اس نے نشست سنبھال لی، اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں وہ بھی وہاں پہنچنا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف جو پریزیڈنٹ صاحب نے جو یہ منظور کیا ہے اسمبلی ختم کرنے کا، تو اس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو ہی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی جو ان کا معاملہ ہے وہ اس کو جاری رکھے۔ تو یہ ایک بحران کی سی اگر یہ کیفیت ہے۔ صورتحال ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہاں اور بحران پیدا ہوگا؟ اگر اپوزیشن میں اور حکومت کے لوگوں میں جھڑپ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو پھر فوج کو مداخلت کرنے کا موقع ملے اور فوج اپنے ہاتھ میں لے لے۔ دیکھیے، اس وقت بعض قانونی ماہرین یہ بات بالکل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ بحران طول پکڑتا جا رہا ہے، یہ کسی کے نتیجے پہ نہیں پہنچتا، تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ پاکستان میں مارشل لا آ جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت اور اپوزیشن کی پارٹیوں پر ہوگی۔ لیکن یہ باتیں قبل از وقت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان مارشل لا کی طرف جائے گا، کیونکہ مارشل لا کا دور ایک تو گزر چکا ہے، پھر اس کے نتیجے میں جو بھی فوجی حکمران آتا ہے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو یہ سب مل کر ایسا ہی کوئی حل نکالیں گے۔ الیکشن کل میں ایک سن رہا ایسا حل تھا ہے۔ ان کو، جو آرمی چیف ہے جنرل قمر باجوہ، تو وہ بڑے اگریسو ہو کر کے بات کر رہے تھے عمران خان کی تمام پالیسیوں پر، وہ تنقید کر رہے تھے نام لیے بغیر، کہ پاکستان کے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات رہے ہیں اور چین سے بھی ایک دوسرے کو ہم ایک پر ترجیح دے کے دوسرے سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے ہیں۔ روس کی وہ مذمت کر رہے تھے، یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے، تو جب تک پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا تھا، تو ایک طرح سے آرمی چیف مکمل طور پر خلاف ہے پاکستان کی جو موجودہ خارجہ پالیسی ہے اس کے۔ دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے کہ وہ جب روس گئے تھے تو وہ تمام لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد گئے تھے،
یہ ان کا کوئی تنہا یا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، لیکن اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے خلاف عالمی سازش کا ذکر کیا۔ عمران خان نے نام تو نہیں لیا براہ راست، لیکن ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سازش کے پیچھے امریکی ہیں اور اپوزیشن ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو بیان دیا ہے، دراصل انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور اس معاملے پہ انہوں نے روس کے یوکرین پر حملے کی بھی مذمت کی ہے۔ یعنی یہ بالکل اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں عمران خان کے نیریٹو سے کوئی بہت زیادہ اتفاق نہیں رکھتے، اور وہ اس نیریٹو کی دوسری طرف کھڑے۔ اور اس حوالے سے تنقید بھی ہو رہی ہے کہ خارجہ پالیسی چونکہ بنیادی طور پر حکومتوں کا کام ہے، تو یہ بیان وہاں سے حکومت کی طرف سے جاری کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر اس پہ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ وہ روس جب گئے تھے تو وہ تمام یعنی اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد وہاں گئے تھے، اور پاکستان نے روس کے یوکرین پر حملے کے تناظر میں یہ موقف اختیار کیا کہ وہ غیر جانبدار رہے گا۔ یعنی پاکستان کا اب تک کا جو سرکاری موقف ہے، جس کو آپ وزارت خارجہ کی جانب سے کہتے ہیں، جو پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے، اس کے مطابق پاکستان اس معاملے میں ابھی تک جو ہے وہ غیر جانبدار ہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو بات کی اس حوالے سے، اس سے بڑھ کر اگلی بات انہوں نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے تمام تر جو قضیے ہیں وہ تصفیہ اس کا کرانا چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے، تو وہ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بحران تو مختلف سطحوں پر نظر آ رہا ہے، اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں، اور اب یہ صورت اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے جب اسمبلی میں یہ صورتحال ہوئی ہے، اور اب تو وہ مزید پیچیدہ یوں ہوتا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے اپنے طور پر اسمبلی کا اجلاس اس اسمبلی ہال میں چلانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک اسپیکر بٹھا دیا ہے، تو اس کی آئینی کیا حیثیت ہے، یہ سارے اب سوالات، ظاہر سی بات ہے اب سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، کل پیر کے دن اس کی جب سماعت ہوگی تو اس میں ان سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے کہ سپریم کورٹ اس سارے معاملے میں کہاں پر کھڑی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ، جہاں تک میرا اندازہ ہے، بہت سے آئینی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ انتخابات کے جو تجویز ہے اس کی طرف جائے گی تاکہ اس بحران کو انتخابات کی شکل میں ٹالا جا سکے، کیونکہ بنیادی طور پر تو اپوزیشن بھی عمران خان صاحب کو ہٹانا ہی چاہتی تھی اور اس کے بعد الیکشن ہی ہونا تھا، تو وہ ان کا جو مدعا تھا وہ تو پورا ہو گیا کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے یا عارضی طور پر ہے، لیکن جو اسمبلیاں توڑنے کا عمل ہے جس طرح سے وہ بھیجنا چاہ رہے تھے اور اس کے بعد 6-8 مہینے وہ حکمرانی کرنا چاہ رہے تھے، اپنے بہت سارے معاملات اس کے ذریعے ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے، وہ نواز پہلو شریف کو بھی بری طرح واپس سے لانا نظر چاہ انداز۔ رہے تھے وہ۔ یہ سارے معاملات تھے، دیکھیے اس عرصے میں نیب کا معاملہ طے کرنا تھا، اور پھر میاں صاحب جو باہر بیٹھے ہوئے ان کی نااہلی کا معاملہ ہے، اس حوالے سے قانون سازی، تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو اپوزیشن نے کرنی تھی، جو ان کو، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اپوزیشن کو کوئی بہت زیادہ غصہ اس بات پر ہے کہ آئینی بحران کھڑا ہو گیا، ان کو غصہ اس بات کا ہوگا جو انہیں 6-8 مہینے حکومت کر کے اپنے معاملات سیدھے کرنے تھے، وہ نہیں کر پا رہے، تو اس حوالے سے وہ یہی چاہیں گے کہ سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف ملے اور اس کا ایسا حل نکلے کہ ان کو یہ عدم اعتماد کی تحریک دوبارہ سے ہو، وزیر اعظم اس کے ذریعے باہر نکلے تاکہ اپوزیشن جماعتوں کو اقتدار مل سکے۔ جی بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ تو ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو بحران لگاتار جاری ہے، جیسا کہ فیض اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں اپوزیشن پارٹیوں نے اپنا ایک اسپیکر منتخب کر لیا ہے اور ان کا علیحدہ اجلاس جاری ہے، حکومت کے لوگ نہیں ہیں، اور اپوزیشن کی آخری امید اب سپریم کورٹ ہے۔ اگر سپریم کورٹ سے ہری جھنڈی ملتی ہے، لیکن فیض اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مشکل ہے۔ جی فیض اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ساتھی ججز کو بلا لیا ہے، اپنے گھر بلا لیا ہے، اور وہ وہاں اس ساری صورتحال پہ مشاورت کر رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن نے تو کہا تھا وہ آج ہی درخواست دیں گے، تو اب سپریم کورٹ نے بھی مشاورت شروع کر دی ہے، ججز کو بلوا لیا ہے جو ساتھی ججز ہیں، تو آج ہو سکتا ہے کہ آج ہی کوئی فیصلہ دے دیں۔ پاکستان میں ایسی پہلے بھی مثالیں موجود تھیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل ہی اس کی سماعت ہو، تو جو بھی ہے بہرحال اب معاملہ مکمل طور پر سپریم کورٹ کی طرف جا چکا ہے، چیف جسٹس نے ججز کو مشاورت کے لیے بلا دیا ہے، جی کوئی چیز سامنے آئے گی کہ آج ہی اس کی سماعت ہونی ہے یا پھر یہ معاملہ چلے گا۔ جی بالکل، تو بالکل ہر سیکنڈ جو ہے بہت اہم ہے، ہر پل ایک نئی اپڈیٹ آ رہی ہے، سب لوگوں کی نظر بنی ہوئی ہے، خود انڈین میڈیا کی بھی لگاتار نظریں بنی ہوئی ہے۔ تو بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب، اپنے ٹائم دے ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ جیسے کچھ نیا اپڈیٹ ہوگا ضرور دوبارہ سے ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔
हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com